علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ تھائی نیوی سیل کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کی غار میں پھنسے تمام نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کو نکال لیا گیا ہے، جس کے بعد 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری امدادی کارروائیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک جھڑپ میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور مشرقی افغانستان میں منگل کے روز ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے علیحدہ ایک واقعے میں شورش زدہ جنوب مشرقی غزنی صوبے میں گزشتہ رات طالبان نے ایک حملے میں ضلعی پولیس کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ 4 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی کوئی پسندیدہ جماعت یا سیاسی وابستگی نہیں ہے، اور فوج 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ دنیا بھر کے مسلمان دانشور منگل کے روز سعودی عرب میں ایک 2 روزہ کانفرنس کے لیے جمع ہوئے ہیں، جہاں وہ افغان جنگ پر بحث کریں گے اور طالبان باغیوں پر امن مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے تازہ ترین مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ انہوں نے ویتنام روانہ ہونے سے قبل اتوار کے روز ٹوکیو میں جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے۔ اور یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کا بھرپور جواب دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو ممالک اپنے دفاع کے لیے کافی رقوم خرچ نہیں کر رہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ تھائی نیوی سیل کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے ہوئے تمام نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کو نکال لیا گیا ہے، جس کے بعد 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری امدادی کارروائیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ تھائی نیوی سیل کا کہنا تھا کہ وائلڈ بور ساکر ٹیم کے تمام 12 نوجوان کھلاڑی محفوظ ہیں۔ وائلڈ بور ساکر ٹیم کے یہ کھلاڑی 23 جون کو تھائی لینڈ کے شمالی صوبے چیانگ رائی کے پیچیدہ غاروں میں اس وقت پھنس کر رہ گئے تھے جب شدید طوفانی بارش کے باعث سرنگ پانی اور دلدل سے بھر گئی تھی۔ برطانوی غوطہ خوروں نے گزشتہ ہفتے پیر کے روز ان 13 افراد کو کئی کلومیٹر اندر غار کے ایک حصے میں تلاش کر لیا تھا، جو جزوی طور پر پانی اور دلدل سے بھرا ہوا تھا۔ ان لڑکوں کو باہر نکالنے کے بارے میں تمام امدادی گروپوں نے کئی روز تک تیاری کی، اور پھر انہیں یکے بعد دیگرے باہر نکالنے کا کام اتوار کے روز سے شروع کیا گیا۔ حکام کے مطابق باہر نکالے جانے والے افراد کو علاقے میں قائم ایک عارضی میڈیکل کیمپ میں ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے، جس کے بعد انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بڑے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بچے کم سے کم 1 ہفتہ ہسپتال میں رہیں گے اور ان کا جسمانی اور نفسیاتی معائنہ کیا جائے گا۔ غار میں پھنسے ان بچوں کو بچانے کی کارروائی تھائی حکام نے بین الاقوامی ٹیموں کی مدد سے اتوار کو شروع کی تھی۔ حکام کے مطابق ریسکیو مشن میں 13 غیر ملکی اور 5 تھائی غوطہ خور شریک تھے، اور ہر بچے کو 2 غوطہ خور اپنے ہمراہ لے کر غار سے باہر آئے۔ اور بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک جھڑپ میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے سری نگر سے، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی کوئی پسندیدہ جماعت یا سیاسی وابستگی نہیں ہے، اور فوج 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ منگل کو راولپنڈی میں صحافیوں کو عام انتخابات میں فوج کے کردار پر بریفنگ دیتے ہوئے جنرل آصف غفور نے کہا کہ عوام کے ووٹوں سے الیکشن جیت کر جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں، وقت بتائے گا کہ خلائی مخلوق جیسے القابات کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔
خلائی مخلوق سیاسی نعرہ ہے، ہم رب کی مخلوق ہیں، عوام کے لیے ڈیوٹی کرتے رہیں گے، عوام جسے چاہیں منتخب کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ سیاسی شخصیات کو خطرہ ہے اور اس سلسلے میں ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان شخصیات کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مشرقی افغانستان میں منگل کے روز ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں سیکیورٹی چوکی پر بمبار نے اپنی کمر سے بندھی بارودی پٹی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 8 شہری اور افغان خفیہ ایجنسی کے 2 اہلکار ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی اہلکار چوکی پر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے جب بمبار وہاں آیا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس سے علیحدہ ایک واقعے میں شورش زدہ جنوب مشرقی غزنی صوبے میں گزشتہ رات طالبان نے ایک حملے میں ضلعی پولیس کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ صوبائی حکومت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خوگیانی ضلع پر حملے میں 4 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلے چند روز میں طالبان نے غزنی صوبے میں متعدد علاقوں میں پیش رفت کی ہے اور افغان فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمان دانشور منگل کے روز سعودی عرب میں ایک 2 روزہ کانفرنس کے لیے جمع ہوئے ہیں جہاں وہ افغان جنگ پر بحث کریں گے اور طالبان باغیوں پر امن مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیں گے۔ لیکن طالبان نے ایک بیان میں جو کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے جاری کیا گیا، شرکاء کو متنبہ کیا ہے کہ وہ امریکی فوج کشوں کے خلاف اس بغاوت کو جہاد کے علاوہ کوئی نام نہ دیں۔ باغی گروپ نے کہا کہ یہ جنگ افغانیوں کے درمیان لڑائی یا مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہے، بلکہ الزام لگایا کہ یہ سن 2001 میں شروع ہوئی تھی جب امریکی قیادت میں فوجوں نے افغانستان پر فوج کشی کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے تازہ ترین مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ انہوں نے ویتنام روانہ ہونے سے قبل اتوار کے روز ٹوکیو میں جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی۔ پیونگ یانگ امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار کے طور پر ان کے پہلے عالمی دورے کا پہلا اسٹاپ تھا۔ ایشیا کے بعد وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے، جس کے بعد وہ بیلجیم روانہ ہوں گے، جہاں وہ برسلز میں صدر ٹرمپ کے ہمراہ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اور یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کا بھرپور جواب دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو ممالک اپنے دفاع کے لیے کافی رقوم خرچ نہیں کر رہے۔ ایک ٹویٹر پوسٹ میں ٹسک نے تحریر کیا ہے کہ یورپی یونین سے بڑھ کر امریکہ کا کوئی اتحادی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دفاع پر ہم روس کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی جتنا کہ چین کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور توقع ہے کہ یہ ہماری سلامتی کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ نیٹو سربراہان سے ملاقات کے لیے برسلز کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایئر فورس 1 میں سوار ہوتے ہوئے ٹرمپ نے ٹسک کے اس بیان کو مسترد کیا کہ امریکہ کے پاس اتحادیوں کی کمی ہے۔ ٹرمپ نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ ہمیں بہت سارے اتحادیوں کا ساتھ حاصل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم تھیریسا مے نے دیرینہ اتحادی جیریمی ہنٹ کو وزیر خارجہ تعینات کیا ہے۔ اس سے پہلے بورس جانسن نے پیر کے روز کابینہ سے اختلاف کی بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ ہنٹ جو سابق وزیر صحت ہیں پہلے بریگزٹ کے خلاف تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور برطانیہ کے وزیر دفاع نے ایک خاتون کی موت کا ذمہ دار روس کو قرار دیا ہے جو اس اعصابی زہریلی گیس سے ہلاک ہوئیں جس کا حملہ مارچ میں ایک سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی پر ہوا تھا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع گیون ولیمسن نے پیر کے روز پارلیمنٹ کو بتایا کہ ڈان اسٹرگس کی موت کا الزام روس پر عائد ہوتا ہے۔ اور پیر کے روز میانمار میں ایک جج نے فیصلہ دیا ہے کہ خبر رساں ادارے رائٹر کے 2 صحافیوں کو روہنگیا کے بحران پر رپورٹنگ کر کے مبینہ طور پر رازداری سے متعلق ملک کے قوانین توڑنے پر مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ 32 سالہ والون اور 28 سالہ کیاؤ سو دسمبر میں اپنی گرفتاری کے بعد سے حراست میں ہیں
اور ان کے بحران کی شکار ریاست راخن میں، جہاں میانمار کے مسلم اقلیتی مسلمان روہنگیا رہتے ہیں، ایک فوجی پکڑ دھکڑ سے منسلک ہونے کی افشا ہو جانے والی حساس نوعیت کی خبر معلومات اپنی ملکیت میں رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کئی ماہ کی ابتدائی سماعتوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔